ویلکم اینڈ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر ہمارا آج کا جو ہے وہ یونٹ ہے، یونٹ نمبر 4، یعنی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات. پاکستان دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر وجود میں آیا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہم ایک ایسی زمین چاہتے تھے، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پہ ہم اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. ہمیں ایک ایسا اسلامی معاشرہ چاہیے تھا کہ جہاں جو صرف اور صرف وہاں پر اسلام کی حاکمیت ہو اور ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں. قیام پاکستان کے بعد جو تھے ہمارے بانی قائد اعظم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے، اس طرح سے جو ہمارا ریئل میں پاکستان بنانے کا جو تصور تھا وہ ہمیں حاصل نہ ہو سکا. اور قائد اعظم جو رکھتے تھے وہ اس میں اسلامی جمہوری ملک تھا جس میں تمام آئینی مساوات رواداری کے اصولوں پر ہو، مگر اس کا ماخذ اسلام کی سنہری اصول ہے. یعنی ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ اسلام کی سنہری اصولوں کے مساوات ہے. چاہے قوانین آئین بنا جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں گے. اچھا جی، تو اس کے بعد ہمارا جو ہے قائد اعظم تو ہمارے پاس نہ زندہ رہ سکے، اور اس طرح پھر ہماری جو آئین سازی کا کام تھا وہ ملتوی سے ملتوی ہوتا گیا. تو پہلا کام ایسا تھا کہ ہم نے انڈین ایکٹ کو ہی 1935 میں کچھ رد بدل کر کے ملک کو چلایا، لیکن پھر بعد میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی. جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس نے انڈین ایکٹ کو ضرور اس میں ترمیم کر کے اسے آئین نافذ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئین سازی کی طرف کام شروع کر دیا. اس کے لیے ممتاز عالم دین تھے مولانا شبیر احمد عثمانی. ان کی قیادت میں ایک رکنی کمیٹی بنائی گئی جس میں تقریباً یہ تھا کہ 22 نکات پر 31 علماء نے دستخط کیے تھے، کہ متفقہ طور پر یہ تھا کہ یہ بنایا جاتا ہے جو بنایا جا رہا ہے، قرارداد بنایا جا رہی ہے، تو اس مسودے پر اسے سب سے سائن کروائے، تو تاکہ بعد میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا یا کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. تو پھر یہ والی جو قرارداد مقاصد تھی یہ 7 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کی، اور پھر 12 مارچ 1949 کو یہ جو تھی یہ منظور ہو کر پاکستان جو ہے اسمبلی میں اسے منظور کر لیا گیا. 7 مارچ کو پورا کیا اور اس کو یہ 12 مارچ 1949 کو منظور کر لی گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہ ایک ایسی ہے کہ جس پر چل کر ہم لوگوں نے آگے جو ہے اپنے ملک کا آئین بنایا، اور اس میں یہ چیز یہ تھی کہ تمام وہ اصول تھے، اور اس کی حیثیت کو بھی اقرار کیا کہ پاکستان کا آئندہ کا دستور جو ہوگا وہ قرآن سنت کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوگا، اور تمام اختیارات نمائندے اپنے حکومتی اختیارات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے. اب سب سے پہلے تھا قرارداد مقاصد کے نکات. تو سب سے پہلے ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے حاکمیت اعلیٰ. حاکمیت اعلیٰ ساری کائنات جو ہے پوری کائنات میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. حاکمیت میں اس کا شریک نہیں ہے. پاکستان کے باشندوں کے پاس یہ ایک مقدس ضمانت ہے، اس کے پابند ہے کہ وہ قرآن سنت کے مطابق ان اختیارات کو بروئے کار لائیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ تھا اسلام کے بنیادی اصولوں کی پیروی، کہ ریاست اپنے اقتدار اور اختیارات کا استعمال جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، کہ نمائندے انہیں الیکٹ کریں گے، اور جو کہ تعلیمات، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے. پھر جو ایک انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے کہ وہ اسلامی، چاہے وہ انفرادی طور پر رہنا چاہتے ہیں چاہے وہ اجتماعی طور پر رہتے ہیں، جس طرح بھی رہیں، لیکن وہ اپنی زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہی بسر کریں گے. اقلیتوں کے حقوق کا شروع سے ہمارا مذہب جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کی جو ہے ان کو آزادی دیتا ہے. چاہے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع پڑھے، اس میں بھی جو اقلیتوں کے حقوق ہے ان کی آزادی دی گئی ہے. تو پھر یہ کہ ہمارے پاکستان کے چاہے وہ قرارداد مقاصد سے لے کر 56 کا آئین ہے، 62 کا آئین ہے، 73 کا آئین جو بھی ہے، اس سب میں اقلیتوں کے حقوق کے کچھ کو ہے مکمل آزادی دی گئی ہے، اور وہ اپنے نشو و نما اور جائز مفادات کے تحفظ میں بھی آزاد ہو گیا. اپنے مذہب پر بھی عمل کرے اور ان کی تبلیغ کرنے کی انہیں مکمل اجازت ہوگی کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، لیکن یہ ہے کہ 73 کے آئین میں یہ کہا گیا تھا کہ
انہیں اپنے مذہب کی پوری آزادی حاصل ہے، لیکن انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاکستان میں مسلم ممالک ہے تو یہاں پر کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنے مذہب کی میں اس کو آزادی ہے کہ وہ خود کرے، لیکن وہ یہاں پر اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ اچھا، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کا تحفظ کہا گیا، تمام شہریوں کو زندہ رہنے کا مساوات، ملکیت، اظہار رائے، آبادی، ہر چیز کے انہیں آزادی حاصل ہے اور ان کے جائز حقوق سے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں وفاقی طرز حکومتوں کے ملک میں ایک وفاق ہوگا، جو وحدتیں جو ہے انہیں خود مختاری دی جائے گی۔ وفاقی طرز حکومت ہوگا، یعنی وفاق کو زیادہ اختیار ہوگا، جبکہ صوبے جو ہے انہیں بھی خود مختاری حاصل ہوگی۔ عدلیہ کو بھی ہر طرح سے آزادی حاصل ہوگی، اس پر کوئی کسی قسم کا حکومتی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اچھا جی، کہ میں اسی دن تشکیل دی گئی اور تعلیماتی بورڈ بھی تشکیل کیا گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ یعنی قرارداد کی منظوری کے بعد کہا کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی اور تعلیماتی اسلامی بورڈ، یعنی اسلامی ممالک ہے تو اسلامی ملک میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سارے اسلام کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ تعلیمات اسلامی بورڈ اور جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا آئین ہے جو کوئی چیز ایسی ہے جو اسلام کے خلاف ہوگی تو اس کے اوپر وہ اپنے اظہار رائے کر سکیں گے اور یہ بتا سکیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اب کہتے ہیں اس قرارداد کی اہمیت کیا تھی۔ اس کی تاریخ میں خاص اہمیت ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے ہی ملک میں جو بحث چل رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم پاکستان کا دستور کس قسم کا ہوگا، یہاں پہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کس طرح سے لوگ رہیں گے، کیا ہوگا، بہت زیادہ ابہام پایا جاتا تھا لوگوں میں۔ تو جب قرارداد منظور ہوئی تو لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور اس پہ یہ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی تعلیمات کے مطابق ہی ہے۔ اور قرارداد میں تمام اب یہ ہے قرارداد مقاصد جو تھی اسے تمام جو دساتیر تھے، یعنی جتنے بھی ہمارے آئین ہوئے 56 کا اور 62 کا آئین جو تھا، اس میں سے پریمبل یعنی افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا، اور 73 کے آئین میں بھی سے شامل کیا گیا پریمبل کے طور پر افتتاحیہ، لیکن 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ 1956 کا آئین تھا، 1962 کا آئین تھا، 1973 کا آئین تھا، اس میں سے پریمبل یعنی افتتاحیہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے اسے 8ویں ترمیم کر کے باقاعدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ تو تھا بچے ہمارا آج کا ٹاپک تھا قرارداد مقاصد ہے، امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہو آپ کی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔